میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں، جس زمانے میں، جس جگہ میں، جس ماحول میں زنا اور ربا یہ دو گناہ عام ہو جائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، ان بستی کے لوگوں نے یہ دو گناہ کر کے، زنا اور ربا والے یہ دو گناہ کر کے، ان بستی والوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ انہاں آپ اپنے ہتھی اپنے واسطے اللہ دا عذاب حلال کر لیا۔ ہن ادھر تے آ سکتا ہے اللہ دا عذاب، ہن حلال ہو گیا۔ نہیں ہے سود، نہیں ہے زنا ہمارے معاشرے میں۔ یہ جتنے ہمارے شکوے شکایتیں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں تو آپ ہی پوچھتے ہیں ہم سے، تو آپ کو ہی ہم بتاتے ہیں، یہ کوئی تنقید نہیں ہوتی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں استاد جی کام بڑا ہے لیکن پوری ہی نہیں پوندی، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، بڑی سیل ہے استاد جی۔ آپ ہی پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں، بہت کثرت سے ہونے والا یہ سوال ہے مجھ سے، بہت کثرت سے ہونے والا یہ سوال۔ استاد جی کام بڑا ہے لیکن پتہ نہیں جاتا کہاں ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ استاد جی سیل بڑی ہے، بچدیش ہے کوئی نہیں۔ رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، نحوست ہے، بے برکتی ہے، کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے۔ میں ان تمام سوالوں کے جواب میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جو میرے نبی کریم کی حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ جو قوم زنا اور ربا عام کر دیتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ان پہ عام ہو جاتا ہے۔ ساری وہ وجہ ہے، پورا نظام اپنا ایک حرام طریقے سے چلا کے اپنا سیٹ اپ، اور اب اگر اس میں اللہ کا امر آ چکا ہے عذاب والا، اب وہ وظیفوں سے سیٹ ہو سکتا ہے؟ استاد جی کیا بتائیں گے، وظیفہ ہی کوئی بتا دیں گے۔ استاد جی کیا کریں گے، دعا ہی کر دیں گے۔ لیکن اب وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا، وہ حرام طریقے سے چلایا ہوا، وہ حرام طریقے سے بنایا ہوا کسی استاد یا کسی مرشد کی دعا سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اگر کرنا ہے تو وہی کام کر جو اللہ کہتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود چھوڑنا تیرا کام ہے، اور اس کے چھوڑنے کے نتیجوں میں برکتیں نازل فرما دوں، سارے حالات بدل دوں گا، ٹھیک ہو جائیں گے سب پرابلم، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تھوڑا کمائے گا، بڑی برکت دے دوں گا، تھوڑا ہوگا لیکن میں بڑی برکت دے دوں گا۔ ہم انجام پہ بڑے پوچھتے ہیں، مسئلے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، وظیفے سب کچھ، عمل بنیاد تے اساں فکر چھوڑ دیتی۔ میرا آغاز کیا ہے، میں اپنی بنیاد کا دیکھا ہن تک میں کیتا کہ اب تک میں نے اللہ کے احکامات کو کس طریقے سے پامال کیا، ہن یکدم میں ٹھیک ہو سکتا بلا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے گا ذرا، یہ دنیا میں بھی حالات کا شکار۔ اور یار تو اپنی گل چھوڑ، ادھر اپنے ملک کی طرف دیکھ، اپنے ملک کی طرف دیکھ۔ یہودیوں نے، کفار نے ایک پورے پراپیگنڈے سے عالمی بینک بنائے ہوئے ہیں، وہ غریب ملکوں کو سود پہ قرضے دیتے ہیں، غریب ملک سود پہ قرضے لیتے ہیں، پھر ادا نہیں کر سکتے، سود بڑھتا رہتا ہے، اور غربت تو پہلے ہی تھی، اوپر سے دوسری لعنت لے لی۔ آج ہر بندے کو فکر ہے، ملک ڈوب رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، معاشی بحران ہے۔ اور ایک مثال سری لنکا کی ہمارے سامنے آ چکی ہے، جو معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا، اور ہمارا ملک بھی ماہرین کے مطابق دیوالیہ ہونے کو ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے؟
دعائیں کرتے رہے بھی اللہ ٹھیک ہے دعا بھی کرو، لیکن دعاواں نال ہونے والا کم نہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، حرام کاریاں چھوڑنی پڑیں گی، اس کے لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کے آگے سر جھکانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اپنی غلط روش کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں حرام سے بچنا پڑے گا۔ ساری ہوئی نحوستیں سود کی ہے، سود کی ہے، رب کعبہ کی قسم سود کی نحوست۔ تو سب پاؤں بے شک کسے تھے، پی ٹی آئی پہ ڈالو، نون لیگ پہ ڈالو، آپ کی مرضی۔ ہم تو ایک اسلامی طرز سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ساری بنیاد پچھو کے ہوئے سود کی، یہ نحوست سود کی ہے، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا تھا میں سود کو گھٹاؤں گا، اور ہم نے اسلام کا ایک قلعہ ہونے کے باوجود سود لیا، کیونکہ ساری دنیا میں اسلام کے نام پہ بننے والی واحد مملکت اس دنیا کے اندر کون سی ہے؟ یہی پاکستان۔ اور کوئی کرے تو ان کا جرم اللہ اور نگاہ سے دیکھے گا۔ ہم تو اسلام کے نام پہ آئے تھے نا، ہم نے تو اسلام کے لیے نام لے کے یہ ملک حاصل کیا، ان لاکھوں شہداء کا خون جنہوں نے اسلام کے نام پہ اپنی جانوں کو آگے کر دیا تھا، کہ لٹتی ہیں جانیں تو لٹ جائیں، لیکن اگر اسلام کے لیے بنتا ہے تو بناؤ بھائی، ہم جانے دینے کو حاضر ہیں۔ کیا ان شہداء کے خون کا حساب اللہ ہم سے نہیں لے گا؟ وہ اسی طرح سے لے گا۔ بحیثیت قوم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سود سے نفرت کریں، سودی نظام سے نفرت کریں، سودی کاروبار سے نفرت کریں، سودی معاملات سے نفرت کریں۔ اللہ، اور سنیے گا، یہ تو دنیا کی بربادیاں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں حدیث اور قرآن کی آیتوں سے، ایک اور بات بھی سن لیجئے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا احل الله البيع وحرم الربا۔ یہ جب قیامت والے دن حشر میں اٹھیں گے سودی، سود کمانے والے، سود لینے والے، سود کے معاملات میں پڑھنے والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو ان کی حالت بالکل ایک اسی بندے کی طرح ہوگی جسے شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا۔ کہ مخبوط الحواس پاگل ہو کے اٹھیں گے سودی لوگ میدان محشر، قرآن میں ہے پاگل ہو کے اٹھیں گے۔ اتنی ذلت، اتنی سزا۔ اور آخری بات سنیے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، جبریل اور اس کے ساتھ دوسرا فرشتہ، انہوں نے مجھے اٹھایا، مجھے لے کے چلے خواب میں، خواب مجھے لے کے، اور نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ مجھے لے کے چلے، پہلے مجھے بیت المقدس لے گئے، پھر آگے چلنے کو کہا گیا، پھر آگے لے چلے، بڑے اس میں نظارے ہیں، خواب وہ بڑا لمبا خواب ہے، ایک میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس میں سے حصہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا آگے خون کی نہر آئی، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ خون کی نہر کے کنارے کھڑا ہے اور ایک بندہ نہر کے بالکل درمیان کھڑا ہے، یہ اندر والا باہر نکلنا چاہتا ہے، یہ جب نہر کے کنارے باہر نکلنے کے لیے پہنچتا ہے، باہر کھڑا ہوا ایک بڑی پتھر کی چٹان لے کے اس کے منہ پہ مارتا ہے، اسی سے وہ پیچھے لڑکتا واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، برے طریقے سے اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اس پتھر کی سزا کی وجہ سے۔ لیکن وہ پھر چونکہ درمیان میں وہ دوبارہ نکلنے کے لیے آتا ہے، کنارے پہ کھڑا ہوا بندہ دوبارہ اسے پتھر مار مار کے واپس کرتا ہے، وہ پھر نکلنا چاہتا ہے، وہ پھر اندر اسے واپس پلٹتا ہے۔ فرمایا وہ مجھے تم کہاں لے کے آ گئے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح ہے کیا معاملہ ہے، میں تو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل فرشتے نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو سودی کام کیا کرتا تھا، یہ سود لینے والا، سود لکھنے والا، سود کا گواہ، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، جس طریقے سے بھی سود میں تم ملوث ہو گئے ہو یہ سزا تمہارے ساتھ۔ دنیا دی بھی بربادی،
میدان محشر کی بھی بربادی، آخرت کی بھی بربادی، عذاب جہنم، عذاب قبر، دنیا میں بے برکتی نحوستی، ہر طریقے سے گھاٹا۔ اس لیے اے بھی ایک گناہ ہی نہیں، ہم نے کو دو چار خاص اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، ہر پارٹی اسے تو لگی پئی ہے انے واہ، باقی ساری حرام کاریاں کرتی ہے، او دا دفاع کر کے آدھنا سب بڑا دین دا کم کر لیا۔ سب میں سب کو کہتا ہوں، کسی ایک کو نہیں کہتا ہوں کہ یہ حال سارے دا، یہ کوئی ایک پارٹی دا نہیں، ہر پارٹی مذہبی پارٹی اسی طریقے سے ہے، چند خاص مسئلے لے کے اپنی ساری محنت اسی پہ لگا دیتے ہیں، باقی سارے دین دی کوئی پرواہ نہیں۔ میں یہ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اے بھی ایک گناہ نہیں سود والا۔ اب ہمارے